السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں کیا ٹریڈنگ بہتر ہے یا انویسٹنگ بہتر ہے، کیونکہ یہ وہ سوال ہے جو اکثر میرے یوٹیوب چینل پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، فیس بک پہ بھی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور ہم بڑے پروفٹ ارن کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ٹریڈنگ والی آپشن اچھی نہیں ہے، انویسٹنگ کرنی چاہیے۔ تو یہ سوال اکثر ہوتا ہے کہ کون سی آپشن ہماری اسٹاک ایکسچینج کے لیے بہتر ہے، کیا ہمیں طریقہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے، کیا ہمیں ٹریڈنگ کرنی چاہیے یا ہمیں انویسٹنگ کرنی چاہیے، ان دونوں میں سے کون سی آپشن ہمیں اپنانی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہم آج بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اگر بات کر لیں ٹریڈنگ کی، تو ٹریڈنگ ہوتا کیا ہے؟ ٹریڈنگ کیا ہے کہ آپ کچھ پیریڈ کے لیے، ایک دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے آپ شیئر کو ہولڈ کرتے ہیں، اور جب آپ کو لگتا ہے کہ یار مجھے اس میں اچھا پروفٹ ہو رہا ہے، آپ اس سے کوئٹ کر لیتے ہیں، آپ اس کو سیل کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کوئی نئی آپشن جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی اور اچھی اپرچونٹی آپ کو نظر آتی ہے تو آپ اس پہ بائی کر لیتے ہیں، اور پھر اسی طرح آپ جب آپ کو کچھ پروفٹ نظر آئے آپ اس کو سیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے ٹریڈنگ، اور ٹریڈنگ کے لیے نارملی ٹیکنیکل انالیسس جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے۔ تو ٹریڈنگ ایک دن کی بھی ہو سکتی ہے، وہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کچھ ہفتوں کی بھی ہو سکتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ لوگ صرف ڈیلی بیسس پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ویکلی بیسس یا کچھ پیریڈ کے لیے ہولڈ کرتے ہیں، لیکن ان کا آبجیکٹیو ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم نے شیئر کو بائی کیا ہے، تو اب ہمیں جب تھوڑا سا پروفٹ ہو رہا ہے تو اب ہمیں اس کو سیل کر دینا چاہیے، ہمیں پروفٹ ہو رہا ہے ہم اس میں سے کوئٹ کر دیں۔ ان کی جو اپروچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہوتا ہے ٹریڈنگ، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ انویسٹنگ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم دونوں کو کمپیئر کریں گے کون سی آپشن جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ انویسٹنگ کیا ہوتا ہے؟ انویسٹنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس وقت شیئر جو ہے وہ کتنے روپے کا ہے، اور وہ شیئر جو ہے اس کی ورتھ کتنی ہے، اس کی قیمت کتنی ہے، اصل میں اس کی اوقات کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو اس کی جو ورتھ ہے، جو آپ نے انالیسس کیا، جو فنڈامنٹل انالیسس ہوتا ہے جس میں آپ ڈیویڈنڈ ییلڈ میتھڈ ہوتا ہے، اس کے علاوہ فری کیش فلو میتھڈ ہوتا ہے، جو ایڈوانس لیول کی فائنینشیل انالیسز ہیں، وہ کرنے کے بعد جب آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کی جو ورتھ ہے، یہ اس کی ابھی جو پرائس چل رہی ہے اس سے زیادہ ہے، تو آپ ہولڈ کر لیتے ہیں۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا یہ شیئر ابھی نیچے جانے والا ہے یا مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ورتھ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے جبکہ اس وقت جو پرائس ہے وہ کم ہے، آپ اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں۔ آپ اس وقت تک اس کو ہولڈ رکھتے ہیں، اس وقت تک جب تک وہ اس کی جو مارکیٹ ورتھ ہے اس تک نہ پہنچ جائے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک شیئر دیکھا اے بی سی، آپ نے دیکھا اس وقت اس کی پرائس ہے 25، آپ نے جب فنڈامنٹل انالیسس کے ذریعے اس کی ورتھ نکالی تو آپ کو پتہ لگا یہ 50 روپے کا تقریباً بنتا ہے، اس کی پر شیئر جو ورتھ بنتی ہے، ویلیو بنتی ہے، جسے ہم انٹرنسک ویلیو بھی کہتے ہیں، وہ 50 روپے بنتی ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو ہولڈ رکھ لیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ 2 سال بعد 50 روپے پہنچے تو آپ پھر اس کو سیل کر دیں گے۔ یہ نہیں کریں گے کہ آپ 25 پہ لے کے 30 کا نکال دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ اپنی ورتھ پہ پہنچ جائے یا ورتھ سے ایکسیڈ کر جائے، یعنی 50 یا 50 سے زیادہ ہو جائے، تو پھر آپ اس کو سیل کر دیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے انویسٹنگ۔ اب آتے ہیں کہ ہماری مارکیٹ میں کون سی آپشن بہتر ہے، کیا ہمیں ٹریڈنگ کرنی چاہیے یا ہمیں انویسٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے۔ ہماری مارکیٹ میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مارکیٹ میں شیئرز کو مینیپولیٹ آرام سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو انویسٹر ہیں یا ٹریڈر ہیں جو مارکیٹ میں ہوتے ہیں، ان کے پاس نالج کم ہے، ٹھیک ہے، ان کو زیادہ مارکیٹ کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ عام لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پاس نالج بھی کم ہے اور وہ بدقسمتی سے سیکھتے بھی اتنا نہیں ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو شیئرز ہیں ان کو مینیپولیٹ کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں ان کو آپ آسانی سے بیوقوف بنا لیتے ہیں۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ کئی ایسے شیئرز ہیں جن کا جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ بہت کم ہے، یا نمبر آف شیئرز جو مارکیٹ میں ٹریڈ ہو رہے ہیں وہ کم ہے۔ جب یہ دونوں وجوہات ہوں تو شیئر کو مینیپولیٹ کرنا آسان ہے۔ آپ جتنے بھی جو چھوٹے شیئر ہیں، جو پینی سٹاکس ہیں، آپ ان کو دیکھیں تو عموماً ان کی جو کیپٹلائزیشن ہے، جو ان کے شیئرز جو ہیں جو مارکیٹ میں ٹریڈ ہو رہے ہیں وہ کم ہے، اور اسی وجہ سے ان پہ سٹا جو ہے آرام سے لگ جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ کوئی نیوز شیئر ہو جاتی ہے اور اس کی بنیاد پہ وہ کیا کرتے ہیں کہ شیئر کو خرید لیتے ہیں اور بعد میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ہماری مارکیٹ میں نارملی
ہر ایک شیئر نہیں لیکن عموماً جو ہے نا وہ سٹے بازی جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو سٹے بازی کی وجہ سے جو ٹیکنیکل انالیسز ہے وہ اس طرح اپلیکیبل ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اس میں لوگ جو ہیں جان بوجھ کے شیئر کو اوپر نیچے کر رہے ہوتے ہیں. اس میں جو ٹیکنیکل انالیسز ہے اس کا عمل دخل کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے ٹیکنیکل انالیسز اس طرح اپلائی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کے کمپیریزن اگر انویسٹمنٹ کی بات کی جائے، اگر آپ ایک اچھا شیئر لے لیں اچھے وقت میں، جس طرح ابھی مارکیٹ نیچے گری ہوئی تھی یا ابھی تھوڑی سی نیچے اگر جاتی ہے، ابھی بھی ایسے شیئرز ہیں جو جن کو بلیو چپس کہا جا سکتا ہے، وہ اگر لے لیا جائے اور ایک یہ اپروچ رکھی جائے کہ اس کو میں ہولڈ رکھوں گا سال 2 سال کے لیے اور اچھا پروفٹ کے بعد سیل کروں گا، تو وہ ایک جسٹیفائیبل آپشن ہے اور وہ ایک سوٹیبل آپشن ہے، کیونکہ اس میں سٹے کا عمل دخل جو ہے وہ نہیں ہوتا. اچھے شیئر میں سٹا تو لگتا نہیں ہے، سٹا تو عموماً جو گئے گزرے شیئر ہوتے ہیں ان میں لگایا جاتا ہے. تو جو انویسٹمنٹ کی آپشن ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہے اور زیادہ اس میں لوگ جو ہیں وہ کامیابی کے ساتھ مارکیٹ میں آپریٹ کرتے ہیں. اب آپ کا ایک سوال ہوگا کہ نہیں، لوگ تو فیس بک پہ کہتے ہیں یار ہم نے بڑا کمایا، ہم نے بڑا کمایا. وہ سب جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے پروفٹ کو شیئر کرتے ہیں؟ ان کو اگر ایک دفعہ پروفٹ ہوتا ہے تو 10 دفعہ لاس ہوتا ہے، کیونکہ وہ جاتے ہیں جب سٹے پہ، تو سٹے میں ایک دفعہ پروفٹ ہوا ہے تو 10 دفعہ آپ کو پھر نقصان ہوتا ہے اور آپ لاس میں ہی ہوتے ہیں. تو میرے نزدیک اس مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی آپشن جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہے. ٹیکنیکل یا ٹریڈنگ کی جو آپشن ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے. اس لیے میری آپ لوگوں کے ساتھ یہی رائے ہوگی کہ آپ انویسٹمنٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ ٹریڈنگ کریں. ٹریڈنگ اگر کرنی بھی ہے تو تھوڑی سی اماؤنٹ آپ ٹریڈنگ کے لیے رکھ لیں، میجر چنک آپ کی انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ انویسٹمنٹ میں ہونا چاہیے. اور لوگ ٹریڈنگ کی طرف ایک اور وجہ جو جانے کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ٹریڈنگ میں بندے نے ہر ہفتے یا ہر روز ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے، تو بندے کے ایموشنز ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار میں ابھی ٹریڈ لگاؤں ابھی ٹریڈ لگاؤں. جبکہ انویسٹمنٹ میں آپ نے شیئر لے لیا، اس کے بعد تو آپ ہر وقت اسکرین تو کھول کے بیٹھے نہیں ہوتے. مہینے بعد 2 مہینے بعد آپ نے دیکھ لیا کہاں پہنچا، 2 مہینے بعد دیکھا آپ نے کہاں پہنچا، اس طرح آپ آرام سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ایک ایپیٹائٹ ہے کہ آپ نے تحمل کے ساتھ خرید لیا اور اس کے بعد آپ نے وہ جو مزاج ہے کہ آپ نے آرام سے خرید کے رکھ لیا ہے اور آپ نے بار بار اسکرین کو نہیں دیکھنا، وہ مزاج جو ہے وہ لوگوں میں اتنی جلدی ڈیولپ نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے بھی لوگ ذرا ٹریڈنگ کو پریفر کرتے ہیں. لیکن جو پروفٹ ہے وہ ہے آپ کا انویسٹمنٹ میں. ٹریڈنگ جو ہے وہ سکسیزفل ہے آپ کی فوریکس میں. فوریکس جو کر رہے ہیں وہاں ٹریڈنگ جو ہے وہ جو ٹیکنیکل انالیسس ہے وہ صحیح اپلائی ہوتا ہے اور وہ صحیح لگتا ہے. کیونکہ اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ یار ٹریڈنگ جو ہے ٹیکنیکل انالیسس اتنا اچھا اس طریقے سے اپلائی نہیں ہوتا، اور آپ کی بات ٹھیک ہے. ٹیکنیکل انالیسس اگر آپ نے اس کی صحیح اپلیکیشن دیکھنی ہے تو آپ فوریکس میں جائیں، وہاں آپ کو جو ہے وہ صحیح نظر آئے گا. تو میری رائے میں اگر آپ نے مجھ سے اگر کوئی سوال کرے کہ ٹریڈنگ بہتر ہے یا انویسٹنگ جو ہے وہ بہتر ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، تو ڈیفینیٹلی انویسٹنگ جو ہے، انویسٹمنٹ کی جو آپشن ہے وہ سب سے اچھی آپشن ہے. امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کیجیے گا. خدا حافظ.